الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ بعد درود و سلام پیش کرتے ہیں تمام انبیاء کرام بالخصوص آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد و بارک علیہ۔ محترم حاضرین کرام، شب بیداری کی یہ تیسری رات جس کے اندر ہم تمام لوگ حاضر ہوئے ہیں، دو راتیں ہم نے شب بیداری کی ہے اور ان دو راتوں کے اندر ہم نے نماز کا مکمل طریقہ جان لیا ہے۔ اب آج اور اس سے آگے کی جو رات ہوگی، جو 27ویں رات آئے گی، جس میں ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ شروع سے لے کر یعنی ایک انسان جو اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اسے صحت ملتی ہے، صحت سے لے کر ایک وقت آتا ہے کہ اسے بیماری لاحق ہوتی ہے، یا پھر اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، پھر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، یا اسی طرح سے انتقال کے بعد اسے غسل دینا، پھر اس کے بعد کفن کا معاملہ، اسے قبر میں کیسے دفن کیا جائے، پھر قبر کے بعد کون سے وہ اعمال ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے سے اس میت کو فائدے پہنچتے ہیں۔ الغرض کی ان دو درس کے اندر انشاءاللہ ہم شروع سے لے کر آخر تک جانیں گے۔ آج جو ہم نے آدھا حصہ لیا ہے جس کے اندر ہم بات کریں گے وہاں تک کہ جب ایک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے آگے اس کو غسل کیسے دیا جائے گا یا اسے کفن کیسے پہنایا جائے گا، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، جو انشاءاللہ آپ کے سامنے کر کے بتایا جائے گا، وہ اس کے بعد والی جو رات ہوگی اس کے اندر اس کا ذکر کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ قبل الموت، بیماری سے پہلے ایک انسان اللہ نے آج اسے صحت اور تندرستی دی ہے، چل پھر سکتا ہے ایک انسان، اس کے جسم کے اندر طاقت و قوت ہے، جو چاہے بآسانی وہ اعمال کر سکتا ہے۔ تو اب ایسی حالت میں گویا کہ یہ صحت جو ہے یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ایک انسان اس نعمت کی قدر کر لے جائے، اس نعمت کو پانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر لے جائے، تو گویا کہ یہ ایک انسان کی کامیابی ہے۔ ہم وہ مشہور حدیث سنتے رہتے ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس دن جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا، اس میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی دی، جوانی ملی اور اس جوانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر لے گیا۔ دیکھیے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جو عمل ہے نا، جو اللہ پسند کرتا ہے، وہ ایک انسان کی جوانی کی عبادت ہے۔ جوانی میں اگر آپ اپنی آپ کو نمازی بنا لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آپ کے دل کے اندر آ گیا، اللہ کا ڈر بس گیا ہے، تو گویا کہ وہ جوانی اور لوگوں کی بالمقابل میں بہت الگ ہو جائے آپ کی۔ ہوتا یہی ہے کہ جس انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، تقویٰ آ جاتا ہے نا، تو وہ جوان ہوتے ہوئے گناہ پر قابو پاتے ہوئے بھی وہ گناہ نہیں کرتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینے ہیں، اور اللہ رب العزت اگر ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں جو جوانی دی تھی دنیا کے اندر، اس جوانی کو تم نے کہاں پر استعمال کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اس جوانی کو تم نے دیوانی بنا ڈالی؟
کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اس جوانی کو تم نے ایسے ہی ضائع اور برباد کر دیا، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جوانی جو تمہیں ملی اس کو عیاشیوں کے اندر ختم کر دیا اور جب ہمارے پاس آئے ہو تو وہاں کوئی اعمال لے کر نہیں آئے۔ تو پہلی جو چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ صحت جو ہے یہ ایک انسان کو، اگر اللہ نے تمام بیماریوں سے پاک رکھا ہے، اس کا جسم صحیح سلامت ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور فضل ہے اس کے اوپر۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑا، اور کندھے پکڑ کر جس طرح سے ایک انسان کسی انسان کو کوئی اہمیت والی بات بتلاتا ہے تو اس کے کندھے پر پکڑ کر گویا کہ بتلاتا ہے کہ سنو میری بات کو سنو، میں جو تمہیں بات بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو اگر تم اپنے ذہن میں بٹھا لیے اور اگر اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کے بعد عمل کرنا شروع کر دیے تو یقین مانو کہ تمہاری زندگی جو ہے سنور جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے کو پکڑا اور کہا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہا دیکھو یہ جو دنیا ہے نا، اس دنیا کے اندر ایسے زندگی گزارو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے۔ مسافر کی وہ اصل منزل نہیں ہوتی، اگر وہ چلتا رہتا تھکاوٹ ہوتی نا، کہیں ایک جگہ بیٹھ کر تھوڑی دیر سستاتا ہے، پھر وہ اپنی اس سستی کو دور کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس دنیا کو اپنی منزل نہ سمجھنا، کیونکہ یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کر لینا تو صبح کی انتظار میں مت رہنا، یا پھر اسی طریقے سے وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور اگر تم صبح کر لینا تو شام کے انتظار میں مت رہنا، وہ اس بنا پر کہ ہو سکتا ہے تم نے صبح کیا ہے شام آئے نہ آئے، آج تم نے شام کیا ہے تمہیں صبح دیکھنے کا نصیب ہو یا نہ ہو کسی کو نہیں معلوم۔ تو گویا کہ اس انتظار میں مت بیٹھے رہنا، مقصد یہ ہونا چاہیے ہمیں جو وقت مل رہا ہے اس وقت کی قدر کریں۔ اگر وقت کی قدر کر لے جائیں گے تو گویا کہ یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وقت کو برباد کرو گے وقت تمہیں برباد کرے گا، اور وقت ملے تو کام کرو کچھ تب اس دل کو شام ملے گا۔ یعنی یہ وقت جو ہے یہ ایک تیز دھاردار تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو کاٹ دیے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ تمہیں کاٹ دے گی۔ تو گویا کہ یہ جو وقت ہمارے پاس سے نکل رہا ہے تم اس کے پیچھے مت پڑنا، یا اسی طریقے سے اس انتظار میں مت رہنا ابھی تو ہمارے پاس بہت وقت ہے، بہت وقت ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اس طرح سے لوگ ملتے ہیں جب انہیں کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھو، عالم صاحب ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے نماز پڑھنے کے لیے، ابھی تو ہماری عمر کیا ہے 20 سال 25 سال ہے، وہ ہماری عمر ابھی پوری زندگی پڑی ہے، ہم نماز پڑھ لیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی ایک انسان کو قدر نہیں معلوم، اسے وہ انسان قدر ان کی نہیں کرتا۔ ایک ہے الصحت، صحت اگر اللہ نے آپ کو دی ہے تو گویا کہ اس کی قدر کریے۔ صحت آج یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، کبھی کسی ایسے انسان کے پاس بیٹھیے جو طرح طرح کی بیماریوں کے اندر ملوث ہے، طرح طرح کی بیماریوں نے اسے گھیر لیا ہے، اس کے پاس بیٹھیے اور معلوم کریے بھائی تم کیا چاہتے ہو، کوئی تمہاری خواہش ہے؟ کہے گا بھائی میں تو یہی چاہتا ہوں کہ جتنی بیماریاں مجھے لگی ہیں وہ بیماری ختم ہو جائے، یہی میرے لیے بہت اچھی بات ہوگی۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والفراغ، خالی وقت کا مل جانا۔ آج اگر اللہ نے آپ کو وہ وقت دیا ہے تو اس وقت کو اللہ کے راستے میں لگا لینا۔ اگر ایسا ہوا کہ ایک دن آپ چاہیں گے کہ ہم اللہ کی عبادت کر لیں،
چاہیں گے کہ کاش ہمیں وہ وقت ملتا تو اس میں اللہ کو خوش کرتے، لیکن وقت ہی نہیں ملے گا، اتنے مشغول ہو جائیں گے آپ۔ تو مشغولیت سے پہلے ایک انسان اس فکر میں لگے کہ ہمیں جو ابھی وقت ملا ہے اس وقت کی ہم قدر کر لیں گے۔ اب اس کے بعد ہوتا ہے باب المرض والعیادہ، ایسا شخص جو کسی بیماری میں ملوث ہوا، اب ایسی حالتوں میں اس کی عیادت کرنا، اس کے حالات کو جاننے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقوم یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، یعنی اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے بندوں سے کہے گا کہ اے بندے، میں دنیا کے اندر بیمار ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی کی۔ بندہ کہے گا اللہ رب العزت تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا اور میں تیری عادت کیسے کرتا؟ اللہ رب العزت کیا کہے گا، تجھے نہیں معلوم فلاں بندہ میرا بیمار تھا، تم اس کے پاس گئے کیا؟ تم اس کے بعد پاس جا کر اس کے حالات جاننے کی کوشش کیے؟ اگر گئے ہوتے تو گویا کہ تم نے اس کی عادت کی ہوتی، گویا کہ اگر تم نہیں گئے ہو تو گویا کہ یہ تمہاری غلطی ہے۔ صرف یہی نہیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کہے گا میں کھانا کھانے والا تھا، یعنی میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا۔ اللہ سے کہیں گے بندے اللہ تو کیسے کھانا کھا سکتا ہے، تجھے کھانے کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ غریب تھا، مسکین تھا، جو بھوکا تھا، جسے کھانے کی ضرورت تھی، لیکن تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، نہیں پوچھا کہ تمہیں کھانا ہے کہ نہیں، تمہیں ضرورت ہے کہ نہیں۔ اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو گویا کہ میرے اس بندے کے ذریعے سے تم میرا تقرب حاصل کر لیتے۔ پھر ایک اور بندے سے اللہ سوال کرے گا کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا۔ اللہ رب العزت تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے، تجھے پانی پینے کی ضرورت کیسے؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اسے جا کر ملا اور تم اس کے پیاس کو بجھانے کی کوشش کی۔ تو گویا کہ اس ایک لمبے حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر میرے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں جو بیمار ہیں تو ان کی عیادت کے لیے جایا جائے۔ پھر اسی طریقے سے مریض جو ہے اس کی عیادت کے لیے آپ جاتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ چلے گئے تو بس آپ اپنا وقت ضائع اور برباد کر دیے، بلکہ ایسی حالتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یقول من اتا اخاہ المسلم عائدا مطا فی خرافۃ الجنہ حتی یجلس، یعنی اگر کوئی بندہ ایسا ہے جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے پاس پہنچنے تک مسلسل جنت کے راستوں پر چلتا رہتا ہے۔ یہ گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک جیسے لوگ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ صحت یاب ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ایسے بیچارے ہیں جو مریض بھی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میری فلاں شخص سے ملاقات ہو جاتی، فلاں شخص اگر مجھ سے مل لیتا تو کم سے کم اس سے دو چار باتیں کر لیتے، اپنے دل کی بات کر لیتے۔ کافی دن ہو گئے، ایک وقت تھا کہ ہم اس کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، ایک وقت تھا کہ جوانی میں ہم اس کے ساتھ بہت مزے کیے ہیں، بہت ساری واقعات اس کے ساتھ ہمارے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج اگر وہ بندہ مجھ سے مل لیتا تو گویا کہ ہمارے جسم کا جو دل کا ایک بوجھ ہے جو کسی سے ہم بیان نہیں کر پاتے ہیں، اس سے مل کر ہم اپنی کم سے کم ان واقعات کو یاد کر لیتے، گویا کہ ہمارا وہ ساتھی مجھ سے مل لیتا۔ اب یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف اور صرف مسلمان کی عادت کے لیے جائے، ایسی حالتوں میں اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے اور وہ بیمار ہے تو اس کے پاس بھی جایا جائے۔ بخاری شریف کی اگر ہم حدیث دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکا کے پاس گئے، ان کی خدمت میں گئے اور وہاں آپ نے اس کی عیادت کے لیے گئے۔ جب اس سے کہا کہ اے لڑکے دیکھو اسلم، اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو،
یہ سننے کے بعد وہ جو لڑکا تھا یہودی، لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم ہے نا، ان کے آخری اوقات میں اگر وہ مریض ہیں تو ان کے پاس ہی جایا جائے اور وہاں جا کر دین کی جو تعلیم ہے، دین کا جو اصل مقصد ہے جو آپ جانتے ہیں، اس مقصد کو وہاں پورا کیا جائے۔ ایسی حالتوں میں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام قبول کر لو، اس وقت اس کے ذہن میں بات آ گئی، آخری وقت میں اسلام قبول کر لیا۔ آج جو آپ بھی کسی کے پاس جائیے، کوئی آپ کا یار ہے، دوست ہے، گھر سے غیر مسلم ہے، لیکن اگر اس کی ضرورت ہے تو آپ جائیے، آپ اس کے ساتھ رہیے، اس کا سہارا بنیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہو جائے اور اسلام قبول بھی کر لے۔ تو جس بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکے کی بھی عادت کے لیے گئے، اور یہی نہیں، وہ بہت مشہور بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود سگے چچا تھے نا، اسلام قبول نہیں کیے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے چچا اسلام قبول کر لو، پڑھ لو کلمہ، اگر تم صرف کلمہ پڑھ لیتے ہو میرے کان میں کہہ دو، میں اللہ سے حجت قائم کروں گا اور یہ بات کہوں گا کہ اللہ میرے چچا تھے جنہوں نے سارے لوگوں کے سامنے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن کم سے کم میرے کان میں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اللہ میں گواہ ہوں کہ میرے چچا جو ہے اسلام قبول کیے تھے۔ لیکن ایسی حالت میں وہ اللہ رب العزت کو منظور نہیں تھا، نہیں اسلام قبول کیے۔ تو گویا کہ اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ اپنا اخلاق اور اپنا برتاؤ جو ہوتا تھا پیش کرتے تھے، اور اس کے بعد اگر بیماری کے عالم میں کسی کے پاس اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پر جائیں اور صرف ایسے لغو باتیں ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ چلے آئیے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عاد مریضا لم يحضر اجره فقال عنده 7 مرار اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، یعنی جب تم میں سے کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو وہاں پر اس کے پاس بیٹھ کر دعا کرے 7 مرتبہ۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دی، اور وہ یہ کہے کہ میں عرش کے مالک یعنی اللہ رب العزت کی ذات کو حاضر مان کر گویا کہ میں اس سے تیری شفا کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت تجھے شفا یاب کر دے، تجھے اس بیماری سے دور کر دے۔ اسی طریقے سے بیماری میں ناشکری کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ دیکھیے بیماری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اگر آج آپ صحت یاب ہیں تو ہو سکتا ہے کبھی بیماری بھی آئے، اور کسی بیماری نے اگر آپ کو آ لیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیں یا ایسے الفاظ استعمال کریں جیسے بعض دفعہ ہوتا نا کہ اللہ نے ہمیں یہ بیماری دے دی، سارے لوگ تو صحت یاب ہیں، اللہ میرے ساتھ بہت غلط کر دیا، میرے ساتھ ہی غلط ہوتا ہے، میری قسمت ہی خراب ہے۔ اس طرح کے الفاظ جو ہیں، اس طرح کے جملے نہیں ادا کرنے چاہیے۔ آپ اس پر صبر کریے اور یہ کریے اللہ رب العزت کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس حال میں رکھے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے اسی میں خیر ہو، ہمارے لیے اسی میں بھلائی ہو، اللہ رب العزت نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے جب آپ کسی مریض کے پاس جائیں نا تو وہاں اسے تسلی والی باتیں کہنی چاہیے، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، کیا ہوا بھائی، کینسر ہو گیا۔ اچھا کینسر ہو گیا، آپ کو کینسر ہو گیا، آپ بچیں گے نہیں، کیونکہ میرے جتنے ساتھی تھے، جتنے جاننے والے تھے، جن کو کینسر ہوا سارے لوگ چلے گئے، سارے لوگوں کا انتقال ہو گیا، آپ کو اگر کینسر ہوا ہے تو آپ نہیں بچیں گے۔ یا پھر اسی طریقے سے فلاں بیماری لگ گئی، اچھا یہ بیماری ہے جس میں انسان بچ نہیں سکتا، کسی حال میں نہیں بچ سکتا، بھائی کیسے نہیں، اگر اللہ رکھنا چاہے تو کیوں نہیں بچ سکتا؟ تو آپ اسے تسلی والی باتیں
باتیں کہیے, آپ اسے بتلائیے کہ بھائی دیکھو بیماری جو ہے اللہ رب العزت نے دیا ہے, اللہ سے دعا کریے, ہو سکتا ہے وہ بیماری ٹھیک ہو جائے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ٹھیک بھی کیا. ایسا نہیں ہے کہ فلاں بیماری لگی تو فلاں بیماری کے ذریعے سے سارے لوگ مر جاتے ہیں تو تم بھی مر جاؤ. اللہ سے دعا کرو, ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ چارپائی پر پڑے ہو, ایک وقت آئے کہ اللہ آپ کو پھر اٹھا دے. ایسے لوگوں کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا جن کے ایسا لگتا تھا کہ بس اب یہ 2 4 10 دن مہینے دن کے مہمان ہیں, بلکہ ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے, لیکن اللہ نے اسے پھر اٹھا کر کھڑا کیا. آج وہ ہمارے درمیان ہے, آج ہمارے ساتھ چلتے پھرتے ہیں ساری چیزیں. تو گویا کہ بیماری جو لگتی ہے جب اس کے پاس آپ جائیے تو تسلی والی باتیں کریے, انہیں ڈرانے کی اور ایسی باتیں جن کے ذریعے سے وہ اور زیادہ گھبرا جائیں وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے کسی بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. جو بیماری آپ کو لگ گئی ہے اس کو آپ تانا دے رہے ہیں, فلاں بیماری لگ گئی, ایسا کیوں ہونا چاہیے تھے, اس کی جگہ پر دوسری بیماری تو ہو سکتی تھی. ایسی چیزیں بھی لوگ کہتے ہیں, الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں. یہ جتنے الفاظ ہیں نا, یہ گویا کہ اس میں کہیں نہ کہیں اللہ کی ناشکری پائی جاتی ہے. اللہ کی ناشکری ہم کر رہے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہوتا ہمارے الفاظ جو ہے نا وہ کہاں جا کر لگ رہے ہیں, ہمیں احساس نہیں. تو گویا کہ ایسے الفاظ کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ ناشکری کرتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح سے بیمار اگر کوئی شخص ہے تو اس کو علاج جو ہے وہ کروانا چاہیے. دعا ہے اور دوا ہے, دونوں چیزیں ثابت ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف کہیے کہ میں دعا پر ہی بھروسہ کرتا دوا نہیں کروں گا, یا پھر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں دوا پر ہی بھروسہ کرتا دعا نہیں کرتا. دونوں چیزیں جو ہیں انسان کو سامنے رکھنی چاہیے. جہاں پر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے وہیں پر دواؤں کا بھی اہتمام کیا جائے, کیونکہ اللہ رب العزت دعا جو ہے وہ بھی قبول کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وسائل جو ہیں اسے بھی اپنانے کا حکم دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ کی انگلی جو ہے کٹ چکی ہے, اب انگلی کٹ گئی ہے یا کسی نے کاٹ دیا, اب ایسی حالت میں آپ کہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. آئیے آپ اس پہ پٹی لگائیے, اس پہ جو دوا ہے مرہم لگائیے, پھر اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ یہ جو میری انگلی کٹی ہے اسے صحیح اور درست کر دے. تو آپ دعا بھی کریے اور دوا بھی کریے. تو جو وسائل ہیں ان چیزوں کا بھی ایک انسان کو استعمال کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے کوئی بیماری لگ گئی ہے, اب وہ حرام چیزوں کے ذریعے سے اس کا علاج کرنا چاہتا ہے, نہیں کر سکتا. حرام چیزوں کے ذریعے سے کسی بیماری کا علاج کرنا, جیسے آج کے دور میں اگر دیکھا جائے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہیں کہ بھائی ہم شراب پیتے نہیں ہیں, لیکن شراب جو ہے کئی ایک چیزوں کے اندر فائدہ مند ہوتی ہے, تو اب گویا کہ ہم اس کو ملا کر دوا کے طور پر استعمال کر لیں, کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں, کیونکہ وہ حرام چیز ہے اور حرام چیز کو ہم استعمال نہیں کر سکتے, چاہے وہ علاج کے طور پر ہی کیوں نہ ہو. یا اسی طریقے سے بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں اس کو ایک انسان کہے کہ بھائی اس کے ذریعے سے شفا ہوتی ہے, اس کو آپ لگا لیجئے اور ایسا کر لیجئے, گویا کہ اس سے آپ کو شفا ہو جائے گا. ہمارے ادھر بالخصوص گاؤں علاقوں میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ آنکھ میں ایک ایسا دانہ ٹائپ ہو جاتا ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس پہ اگر پیشاب لگا دو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یا پھر اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر کہیں پر کٹ گیا, پیر کی انگلی کٹ گئی, اس پر پیشاب کر دو وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ایسی چیزیں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ ایک بات اور مشہور ہے کہ جیسے کہیں پر درد ہو رہا ہے, اس پر شراب لے کر مالش کر دیا جائے تو درد جو ہے ٹھیک ہو جائے گا. یہ سب حرام چیزیں ہیں اور حرام چیزوں کے ذریعے سے ہم علاج نہیں کر سکتے. پھر اس کے اور آگے دیکھتے ہیں تو ایسی حالتوں میں ایک انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اسے کچھ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں, لیکن وہ پریشانیوں سے ایک انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ایسا ہو گیا تو اب آگے کیا ہوگا. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں نا یہ بیماری ہے, اس کے آگے دوسری اگر آ گئی تو, اور یہ دوسری چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر تیسری بھی لگ گئی تو. بھائی آپ یہ سوچئے کہ جو ایک بھی بیماری نہیں تھی تو ہماری زندگی چل رہی تھی نا,
اللہ رب العزت کا ہم کتنا شکر ادا کر رہے تھے. کبھی سوچے آج آپ یہ سوچئے کہ اگر فلاں بیماری مجھے لگ چکی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی بنا پر اللہ رب العزت نے ہمیں اس بیماری میں ڈال دیا؟ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر کہتا ہے میں کسی بندے پر اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ڈالتا، بلکہ وہ اس انسان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں جو مصیبت اس پر آتی ہے. جو پریشانی آپ پر آ رہی ہے نا، تو آپ اس پریشانی کو سامنے رکھ کر اپنے پیچھے کے وہ اوراق پلٹیے اور یہ دیکھیے کہ پچھلے جو ہماری ایام گزرے ہیں ان ایام کے اندر ہم نے اللہ رب العزت کی کہیں نافرمانی تو نہیں کی ہے، یا کوئی ایسا کام تو نہیں کیا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا اور اس ناراضگی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس گناہ کے اندر ملوث کر دیا، یا پھر اسی بیماری کے اندر ہمیں اللہ رب العزت نے ملوث کر دیا ہے. تو ایسی تمام تر حالتوں میں آپ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے، اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ جو ہمیں پریشانی لگ رہی ہے اس پریشانی اور اس مصیبت یا اس بیماری کی بنا پر یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کہیں کرتوت تو نہیں. اب یہاں پر ایک اور بات آتی ہے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے علاج کرنا، جس کو ہم اپنے عام زبان میں دم کرنا بولتے ہیں. تو دیکھیے قرآن کی آیتوں سے علاج کرنا یہ صحیح اور درست ہے. چاہے انسان خود کر لے، بہتر تو یہ ہے کہ انسان خود پڑھے، جیسا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 7 مرتبہ دم کریے، وہ جو بیماری ہے جو درد ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو خود پڑھنے والا نہیں ہے یا خود نہیں پڑھ پاتا، اسے قرآن نہیں آتا، تو کسی اور سے کروا بھی سکتا ہے. دم آپ کروا سکتے ہیں، الا یہ کہ وہ قرآن و حدیث سے جو دعائیں ہیں اس کو پڑھنا ہو، وہ چھو منتر نہ کرنے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا کی چیزیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس یعنی مثال کے طور پر کہتے ہیں مجھے جادو ہوا، اب جادو کے علاج کے لیے جادوگر کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمارے اس جادو کو اپنے جادو کے ذریعے سے کاٹ لیجیے. جبکہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے تو اللہ رب العزت 40 دنوں کی اس کی نماز جو ہے قبول نہیں کرتا. ایسے حال میں کہ جو آپ کو نجومی جو ہوتے ہیں، یعنی جس کو یہ یوں کہہ لیا جائے کہ جو بھوشوانی کرتے ہیں، آپ کے آگے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے، اور ان کی جتنی باتیں ہوتی ہیں نا سب 2 معنی والی باتیں ہوتی ہیں اور ایک انسان سمجھ نہیں پاتا ہے اور اس کی باتوں میں آ جاتا. جیسے ہم 1-2 مثال لے لیتے ہیں. وہ لوگ باتیں کیسے کرتے ہیں، جو نجومی یا کاہن جو ہوتے ہیں وہ باتیں کیسے کرتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی تم جو ہو نا تمہارے پاس پیسہ آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے. پیسہ کس کے پاس بھائی رکتا ہے؟ آج ہمارے پاس 2-4-10 ہزار آئے کل چلے گئے، تو وہ ایسے بات ہے پیسہ آتا لیکن رکتا نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے. یہ بات کہہ کر آپ کو بھیج دیے، آپ اپنے گھر کو آئے، آپ کی زندگی چل رہی ہے، کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اچانک سے آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی. کوئی مصیبت آ پڑی تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو فلاں آدمی نے کہا تھا نا کہ تمہارے اوپر مصیبت آئے گی، آج وہ مصیبت ہمارے اوپر آ گئی، گویا کہ اس کی بات سچی تھی. یہ ایسے الفاظ ہیں بھائی آگے کے بارے میں کس کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر مصیبت ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے. اب کبھی اگر مصیبت آ گئی تو وہ اس کی بات کی آپ تصدیق کرتے ہیں. یا پھر اسی طریقے سے وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو اس سال نا پورا سفید ہی سفید رہے گا. سفید مطلب اگر بارش ہو گئی، پانی بہت زیادہ یعنی آ گیا، بارش ہوئی تو کہیں گے دیکھو ہم نے کہا تھا سفید ہی سفید رہے گا. جہاں تک تمہاری نظر جا رہی ہے دیکھو صاف سفید دکھ رہا ہے نا. اگر کہیں بارش نہ ہوئی، کہیں سالی پڑ گیا اور پوری زمین جو ہے چٹیل میدان دکھ رہی ہے تو کہیں گے دیکھو ہم نے کہا تھا سب سفید رہے گا. یہاں سے وہاں تک جتنا سب زمین دکھ رہا ہے، چٹیل میدان دکھ رہا ہے. تو یہ جتنی باتیں کرتے ہیں نا ان کی باتوں کے 2 مفہوم ہوتے ہیں، 2 معنی ہوتے ہیں. اب ان 2 معنوں کو لے کر وہ چلتے ہیں.
اگر آپ کے ساتھ وہ چیز ہو گیا تو آپ کو لگے گا کہ ہاں انہوں نے کہا تھا، اگر نہیں ہوا تو وہ دوسرا معنی مراد لے لیں گے۔ تو ایسی حالتوں میں کسی کاہن کے پاس جانا یا کسی نجومی یا جادوگر کے پاس جانا اور جادو کو جادو کے ذریعے سے ختم کروانا یہ صحیح نہیں۔ ہاں جادو جو ہے یہ حقیقت ہے اور یہ ہوتا بھی ہے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ تو جادو جو ہے جب اس کی اصل ہے اور حقیقت ہے تو اس کا ہمیں قرآن کے ذریعے سے علاج کرنا چاہیے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ہمیں علاج کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے اب یہاں سے ہماری جو عیادت کی بات تھی وہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اب اس کے اور جب آگے ہم بڑھتے ہیں تو پھر اب آگے بات آئے گی موت اور میت، یعنی اگر بیماری لاحق ہوئی ہے تو آپ انتقال بھی فرمائیں گے، یا جتنے لوگ اس دنیا کے اندر ہیں سب کو کسی نہ کسی دن مرنا ہی مرنا ہے۔ تو جو میت اور پھر موت، اس کے تعلق سے سب سے پہلی جو حدیث ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ایک انسان کو خواہش رکھنی چاہیے۔ یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم یہاں جس حال میں ہمیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ملاقات رکھنی ہے، ملاقات ہونی ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء۔ یعنی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا ناپسند کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بھی ملاقات کرنا ناپسند کرتا ہے۔ تو آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہمیں کسی نہ کسی دن مرنا ہی ہے۔ جب ہمیں مرنا ہی ہے تو ہم اللہ سے ملاقات کی خواہش کیوں نہ کریں؟ ابھی سے ہم خواہش رکھیں کہ ہم جس حال میں مریں گے جب بھی ہمیں موت آئے گی تو گویا کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہو، ہم اللہ رب العزت سے ملیں۔ پھر اسی طریقے سے موت سے نہ نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ کیا نفرت کرنے سے موت نہیں آئے گی؟ کوئی شخص یہ کہے بھائی میرے سامنے موت کا نام نہ لو، میرے سامنے موت کا نام نہ لو، میں مرنا نہیں چاہتا، کیا آپ کی اس نفرت کرنے سے آپ موت سے بچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم شیشے کا محل بنا لو اس کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ کہ اس میں ایک ہوا بھی پاس نہیں کر سکتی، وہاں بھی تمہیں موت آئے گی۔ تو موت سے ایک انسان بھاگ نہیں سکتا یا پھر موت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کو آدمی جو ہے ناپسند کرتا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ موت، حالانکہ موت جو ہے مومن کے لیے فتنوں کے مقابلے میں بہتر ہے۔ دوسری چیز ہے مال کی کمی، حالانکہ قیامت کے روز وہ مال اس کا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا چھن جانا کوئی نہیں چاہتا۔ کتنا بھی ایک انسان عمر دراز ہو جائے وہ مرنا نہیں چاہتا، لیکن اسے مرنا ہے۔ یا پھر اسی طریقے سے مال جو ہے اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کے ذریعے سے دنیا میں آپ نے کوئی فائدہ نہیں اٹھا لیا، یا آپ نے صدقہ و خیرات کر کے اپنے مال کو آگے نہیں بھیج دیا تو پھر وہ مال آپ کے کام نہیں آئے گا، اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کسی بہت پریشانی کے اندر ہے، جس کو ہم یہ کہہ لیتے ہیں، جس کو بولتے ہیں کہ انسان ڈپریشن میں ہے، تو اب ایسی حالت میں بھی ایک انسان کو موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ میں بہت ٹینشن میں ہوں، بہتر تھا کہ اللہ مجھے موت دے دیتا، مر جاتے کم سے کم ختم ہو جاتے، اتنا ٹینشن نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی جو فکر ہے اس میں ہم قرض میں ڈوبے ہیں، فلاں آدمی پریشان کر رہا ہے، فلاں آدمی میرے پاس آتا ہے مجھے ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اس سے بہتر ہوتا کہ میں مر جاتا، نہ رہتا، نہ یہ سب دیکھتا۔ ایسے الفاظ کہنے سے اپنے آپ کو بچانے چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمین احدکم الموت
من ضرر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. تم میں سے کوئی شخص اپنی موت کی بددعا نہ کرے، موت کے بارے میں یہ نہ کہے کہ مجھے موت آ جائے. اگر اسے پریشانی ہے اور واقعی میں اسے اس چیز کی ضرورت ہے تو کیا کہے؟ دعا کرے. کیا دعا کرے؟ اے اللہ میرے لیے اس دنیا کے اندر جب تک خیر ہے بھلائی ہے تب تک اللہ کو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھا، اور جب وہ خیر اور بھلائی جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اللہ کو مجھے موت دے دے. ایسے الفاظ کہنے چاہیے گویا کہ موت کی جو ہے وہ ایک انسان کو آرزو نہیں کرنی چاہیے، اور موت جو ہے جس سے آپ بچ بھی نہیں سکتے تو آرزو آپ نہ کریں. اسی طرح سے موت کو کثرت سے یاد کیا جائے. اچھا کیوں یاد کیا جائے بھائی؟ موت کو کیوں یاد کیا جائے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اکثروا ذکر حاضم اللذات یعنی الموت، تم لذتوں کو مار دینے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت سے ڈرو، موت کو یاد کرو. ایک انسان دنیا حاصل کر رہا ہے، کما رہا ہے، کھا رہا ہے، لیکن اگر اسے اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، تو وہ ساری چیزیں اس کے سامنے پھیکے پڑ جائیں گی. دنیا ایک دم دو ٹکے کی اسے لگنی شروع ہو جائے کہ اس دنیا کے لیے ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، میرا سب کچھ اسی دنیا کے لیے ہے. آج وہی دنیا ہمارے ساتھ وفا نہیں کر رہی ہے، اور یہ دنیا جو ہے نا کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں ہے. یہ بات آپ ایسے ہی سوچ لیجئے کہ اگر یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا کرتی نا تو شاید اس سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. جو نبی ہیں وہ سب سے پہلے یہاں ہوتے، لیکن اس دنیا میں کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. بڑے بڑے مالدار آئے، بڑے بڑے لوگ آئے جن کو اپنے اوپر بڑا غرور تھا، مال پر غرور تھا، علم پر غرور تھا، بڑی شہرت تھی. لوگوں کے سامنے ان کا نام لے لیا جائے تو وہ خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے ان لوگوں کا نام سن کر. لیکن کیا وہ لوگ بچے؟ نہیں بچے، نہیں بچے. وہ قارون جیسے لوگ جن کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، ایسے ایسے لوگ بھی چلے گئے. فرعون جیسے لوگ چلے گئے. تو گویا کہ اس دنیا میں کوئی رہنے نہیں آیا. تو آپ موت کو یاد کریے، موت کو یاد کریں گے تو آپ کے اندر اللہ کا تقویٰ آئے گا، خوف ہوگا، ڈر پیدا ہوگا، اور یہ دنیا آپ کو پھیکی لگنی شروع ہو جائے گی. پھر اسی طریقے سے ایک انسان کو مرتے وقت نہ کلمہ اگر نصیب ہو گیا تو جو بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص کلمہ پڑھ کر اگر انتقال اس کا ہوتا ہے تو جنت کے اندر داخل ہوگا. کیا اس حدیث کا ظاہری معنی ہم مراد لیا گیا؟ ظاہری معنی مراد نہیں. اگر ظاہری معنی لے لیا جائے تو بھائی ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سارے لوگ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا ہم سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے؟ گویا کہ یہ اس کے کچھ شرائط بتلائے گئے. یہ اسلام کے اندر داخل ہونے کی پہلی سیڑھی، پہلا زینہ بتلایا گیا کہ دیکھو تم جب کلمہ پڑھ لو گے تو اب تم دائرے اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اب جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد کے کچھ شروط ہیں، وہ شرائط اگر آپ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تب جنت میں جائیں گے. ورنہ صرف زبانی طور پر کلمہ پڑھ لینا اور یہ سوچ لینا میں جنت میں چلا جاؤں گا، جنت میں نہیں جائیں گے. اب جیسے کہ آپ نے کلمہ پڑھا، دائرے اسلام میں داخل ہو گئے، تو آپ کو سارے معبودوں کو چھوڑ دینا ہے سوائے اللہ کے. اللہ رب العزت ہی ہمارا مالک و مختار ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. پھر اس کے بعد آپ کو نماز بھی قائم کرنی ہے، آپ کو روزے بھی رکھنے ہیں. آپ کو اگر اللہ نے مال دیا، نصاب کو پہنچ گیا ہے تو زکات بھی دینا ہے، رمضان مبارک کے روزے بھی رکھنے ہیں. اگر آپ کو اللہ نے اور زیادہ استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو آپ کو حج بھی کرنا ہے. آپ کا حج بھی جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو شرائط بتلائے گئے، الغرض کی ان شرائط کو جب آپ مانیں گے، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے، تب جا کر آپ جنت کے اندر داخل ہوں گے. صرف کلمہ پڑھ لینا اور زبانی طور پر کلمہ پڑھ لینے سے آپ جنت کے اندر داخل نہیں ہو پائیں گے.
اسی طریقے سے ایک انسان کو ایسی حالت میں اگر موت آ جائے کہ جو کہ خودکشی کر لے، ایک ہوتا ہے موت آنا اللہ کی طرف سے اسے موت ہو گئی، ایک ہوتا ہے خودکشی کر لینا، جان بوجھ کر اپنی جان کو مار دینا، چاہے زہر کھا کر مارا گیا ہو، یا پھر ایک انسان کسی دھاردار تلوار سے اپنے آپ کو زخمی کر لے مر جائے، یا پھر اسی طریقے سے چھت سے جا کر کود کر مر جائے، الغرض کی ہر وہ راستہ جو وہ اختیار کر رہا ہے اپنی آپ کو مارنے کے لیے، تو اب ایسی حالت میں یہ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے۔ خودکشی جو حرام ہے، آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کر لیا یعنی ہلاک ہو گیا، وہ جہنم میں داخل ہوگا، جہنم میں جائے گا، اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے گویا کہ پہاڑ سے گراتا رہے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوسری روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ خودکشی کرنے والے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ہی نہیں پڑھی، نماز جنازہ ہی نہیں پڑھی۔ ایک ایسا انسان جو خودکشی کر رہا ہے تو اس کے بارے میں آج بھی اگر علماء کے فتاوی آپ دیکھیں گے تو علماء کے فتاوی یہی ملتے کہ اگر کوئی شخص ہے جو خودکشی کر رہا ہے تو اس کے جنازے میں سارے لوگ شامل نہ ہوں۔ کیوں؟ وہ اس بنا پر کہ انہوں نے خود بخود جان بوجھ کر اپنے آپ کو مارا۔ اگر سارے لوگ جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں دوسرے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس میں جو معتبر لوگ ہیں جیسے جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، بائیکاٹ کر دیں، بھائی یہ جان بوجھ کر مرا ہے، خودکشی انہوں نے کی ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ ہاں کچھ لوگ جو ہیں جو عام آدمی میں شمار ہوتے ہیں وہ جا کر جنازہ پڑھنے کی جنازے کی نماز جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ اگر پڑھ لیتے ہیں تو وہ ادا ہو جاتی ہے۔ اچھا اس میں حکمت کیوں اپنائی گئی؟ اگر ایسا ہوگا کہ کسی نے خودکشی کر لی اور وہ اپنی جان کو مار ڈالا تو اگر سارے لوگ جا کر پڑھنے دوسروں پر فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہیں پر معتبر لوگ جو بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، وہ اگر نہیں پڑھتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں نا، دوسرے لوگوں کے لیے نصیحت ہو جائے گی۔ کیا نصیحت ہوگی؟ سوچیں گے دیکھو فلاں آدمی تھا جنہوں نے خودکشی کر لی تھی، لوگوں نے جنازے کی نماز ہی نہیں پڑھی تھی، اگر ایسا ہم کر لیے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، ہماری بھی نماز جنازہ لوگ نہیں پڑھیں گے۔ تو ایسی حالت میں ایک انسان کو خودکشی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر آپ خودکشی کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ یہ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ خودکشی جو ہے آج کل وہ بچے یا وہ بچیاں جو ابھی یوں کہہ لیا جائے کہ جنہوں نے اپنی جوانی کی عمر ہی نہیں دیکھی، جن کو اللہ رب العزت نے ابھی اتنی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی، وہ بچے جن کی ابھی 20 سال 25 سال کی عمر ہے، جو ابھی بس زندگی کے پہلے مراحل سے گزر رہے ہیں، وہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خودکشی کر لیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، امتحان دیا تو 2-4 بار بھی نہیں پاس کر پا رہا تھا، خودکشی کر لیا، وجہ تلاش کی گئی، ماں باپ جو ہے اسے بہت زیادہ اس کے اوپر پریشر کر رہے تھے، بہت پریشان کر رہے تھے، تجھے پاس کرنا ہے تو کرنا ہے بھائی، کہاں سے اگر نہیں ہو پائے گا ہو پائے گا ختم۔ لیکن اسی چیز کو اپنے ذہن میں ڈال کر اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو مار ڈالنا، یا پھر اسی طریقے سے آج یہ جو عشق اور پیار محبت والی باتیں ہوتی ہیں جس کا جو شروعات ہی غلط ہے، ہم اس کو یہی کہیں گے کہ جو شروع ہی غلط ہے، اس کا کرنا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن ایسی حالتوں میں بھی لوگ اپنی جانوں کو مار رہے ہیں، ایسے حالوں میں نوجوان بچے اور بچیاں اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں، زہر کھا کر مر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، تو ایسے حالت میں ہمیں یہ غور کرنا ہے اور ہمیں یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچانی ہے، کیونکہ وہ جو ہے ابھی اس لائق نہیں ہوئے ہیں۔ ہمارے 50 سال کے 60 سال کے تجربے ہیں اپنی زندگی کے، اور وہ تو بھی 20 سال 15 سال 25 سال کے بچے ہیں، تو انہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ لوگ سمجھ لیں کہ بس آخری سٹیج یہی تھا، اس سے آگے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، گویا کہ وہیں پر وہ اپنے آپ کو مار ڈالیں اور وہ خودکشی کر لیں۔ یا پھر اسی طریقے سے اب ایسا کوئی شخص ہے جو کہ انتقال کر جائے، اب اس کا انتقال ہونے والا ہے، وہ اپنے مال کا جو حصہ ہے وہ وصیت کرنا چاہیے،
اور وصیت جو کرے گا آپ دیکھیے 1/3 حصہ سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا. جو مال ہے آپ کے پاس نا، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور آپ اسے وصیت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 2-4 بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کو کہہ دیجیے آدھا دے دیجیے، آدھا میرے فلاں بیٹے کو دے دینا اور آدھے میں 4 8 10 سارے لے کے نہیں، اس کے 1/3 حصے کیے جائیں گے. جتنا مال ہے اس کے 3 حصے، اس میں آپ وصیت کریں گے، پورا مال نہیں. اچھا ایسا کیوں کہا گیا؟ حدیث میں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے مرتے وقت اپنے سارے یعنی 6 غلام جو تھے وہ آزاد کر دیے. ان کے پاس ان غلاموں کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کو بلایا اور ان کے 3 حصے کیے اور ان میں قرآن ڈالا. 2 غلام آزاد کر دیے اور 4 غلام جو تھے وہ باقی بچے. اور مرنے والے کو آپ نے سخت جو ہے وہ ڈانٹ لگائی کہ وہ شخص جس کا انتقال ہوا وہ ایسا کیوں کر کے گیا، یعنی 1/3 سے زیادہ وہ کر کے گیا تو آپ وصیت نہیں کر سکتے. اپنے مال کا جو 3 حصہ ہوگا اتنا ہی وصیت کر سکتے. اب ایسی حالت میں ہم حکمت دیکھتے ہیں. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی اجازت مل جاتی تو ایک بات جو ہے وقتی طور کے لیے بیٹے سے ناراضگی ہے، بیٹے سے بات نہیں جم رہی ہے، بیٹا اپنی یعنی فیملی میں بیوی کو لے کر کہیں الگ جگہ پر شفٹ ہے، اپنا زندگی گزار رہا ہے، یہ بات کیا کرے میں اس کو کچھ نہیں دیتا، پورے مال کی وصیت دوسرے کے نام کر کے چلا جائے. اب کیا ہوگا؟ اس کا جو بیٹا ہے روڈ پر آ جائے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی چیز بچ ہی نہیں رہا ہے نا، وہ مال کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. سارا کا سارا جو مال آپ کے پاس تھا آپ نے اسے وصیت کر دی ہے. تو اب ایسی حالت میں ایک چیز اور یاد رکھیں، کوئی شخص ہے اگرچہ آپ وصیت پورا اپنے مال کا کر کے چلا جائے، جب اس کے جو ورثہ ہوں گے وہ کسی عالم دین سے فتویٰ پوچھیں گے کہ میرا باپ تھا جنہوں نے اپنی زندگی میں پورے مال کا وصیت کر کے چلا گیا، دوسرے کو وصیت کر دیا، تو اس میں جو علماء اسے مسئلہ بتائیں گے کہ جاؤ مال کے 1/3 حصے اسے دے دو، باقی آپ رکھ لو، باقی آپ کا ہے. کیونکہ یہ جو حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ شخص مر گیا تھا، انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنی زندگی میں وصیت کر دی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو لوٹایا اور کہا 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. تو یہ چیز بھی اپنے ذہن میں رکھیے اور تمام علماء یہی فتویٰ دیتے ہیں اور ایسا ہی کرنا ہوگا. آپ جتنا بھی وصیت کر کے جائیے جب آپ مر جائیں گے تو وہی 1/3 دے دیا جائے گا، باقی جو مال ہوں گے ان کے ورثہ میں جو ہے تقسیم کر دیے جائیں گے. اسی طریقے سے کسی کے مرنے کی اگر ہمیں خبر مل رہی ہے، کوئی انسان جو ہے وہ انتقال فرما رہا ہے، تو اب ایسی حالت میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ کیا ہمیں سنتے ہی افسوس کرنا ارے بھائی بڑا اچھا آدمی تھا چلے گیا، وہ نہیں جانا چاہیے تھا، اتنا جلدی کیوں مر گیا، ابھی تو اس کی پوری زندگی بچی تھی، ابھی تو بس چند دن ہی انہوں نے زندگی گزاری تھی، چند سال گزرے تھے. نہیں، بلکہ جب بھی آپ کسی کی موت کی خبر سنیں گے تو آپ کو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی، آپ کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے اور یہ دعا ہمیں ہر حال میں کرنی چاہیے. اور ایسے حالتوں میں گویا کہ ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ نے اسے زندگی دی تھی، آج اس کی زندگی ختم ہوئی، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہماری بھی زندگی کسی نہ کسی دن ختم ہو جائے گی. اب گویا کہ ہمیں یہاں تک کی باتیں معلوم ہو گئی ہیں کہ ایسی حالت میں ایک انسان جو تھا شروع سے لے کر ہم وہ اپنی پوری باتیں اپنے ذہن میں لائیں کہ بیماری سے ساری چیزیں آگے بڑھتے بڑھتے ایک وقت آیا کہ ایک انسان کا انتقال ہو گیا. اب انتقال جب ہوگا تو اس وقت کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے جب انتقال ہو جائے کسی شخص کا، روح جب نکل جائے تو اس کے بارے میں یہ حکم ہمیں ملتا ہے کہ اسے کسی چادر کے ذریعے سے ڈھانپ دیا جائے، اسے اس کے اوپر چادر اڑا دی جائے. اور یہ متفق علیہ روایت یعنی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے جس کی راویہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو انہیں ایک
یمنی چادر کے ذریعے سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپڑا جو کہ یمن کی جو بنی ہوئی چادر تھی وہ آپ کے جسموں پر ڈال دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے، ایک انسان جب انتقال کرتا ہے نا تو حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی رہ جاتی ہیں۔ جب یہ، اور جن لوگوں نے سامنے سے دیکھا ہوگا یہ چیز محسوس کیے ہوں گے کہ جب فرشتہ روح نکالنا چاہتا ہے نا تو روح اس کے جسم کے اندر سے بھاگتی ہے، اور اس وقت کتنی تکلیف ایک انسان کو ہوتی ہے ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جس کے جسم سے جب روح جو ہے نکالی جا رہی ہے، تو جب روح جو ہے اس کے جسم کے نس نس کے اندر بھاگتی ہے، جو فرشتہ ہوتا ہے اسے کھینچ کر نکال لیتا ہے۔ اس بنا پر یہ جو آنکھیں ہوتی ہے نا اس کی تاک میں لگی رہ جاتی ہیں، مرنے والا مر جاتا ہے اور آنکھیں جو ہے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ ایسی حالت میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ملتی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، روح قبض کر لی گئی تو اس کی آنکھ کو ڈھانپ دیا جائے، یعنی بند کر دیا جائے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ابھی تھوڑا وقت گزرا ہے، اگر زیادہ 2 4 10 گھنٹے ہو گئے نا وہ بند نہیں ہوگی، کیونکہ جب روح نکلتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے جسم جو ہوتا ہے، پوری باڈی جو ہوتی ہے گرم ہوتی ہے، تو اسی وقت آپ اسے ڈھک دیں گے تو وہ بند ہو جائے گا۔ بعد میں بند کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بند نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اب جب ہم نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا تو جسم کے اعضاء جو ہے نا انہیں توڑنے نہیں چاہیے۔ جیسے کسی کا انتقال ایسی حالت میں ہو گیا کہ ہمیں خبر ہی نہیں، رات میں ہم سارے لوگ سوئے، اچھا خاصا تھا، کب اس کی روح نکل گئی پتا نہیں، پتا کب چلا صبح میں اٹھے تو دیکھے کہ اس کا انتقال ہو چکا۔ اب وہ جس حالت میں پڑا تھا ایسے ہی اس کا ہاتھ ٹائٹ کا ٹائٹ رہ گیا، تو اب ہم کیا کریں کہ بھائی ٹائٹ ہے ایسے تو ہم دفن نہیں کریں گے، چلو اس کی ہڈی کو توڑ دیا جائے اور لے جا کر قبر میں دفن کر دیا جائے، کیونکہ ایسی ہڈیوں کو توڑنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم جس طرح سے زندے کو تکلیف ہوتی ہے اسی طریقے سے گویا کہ مردوں کو، گویا کہ تم ہڈیوں کو توڑو گا۔ یہ ایسی حالتوں میں، ہاں جب آپ جس وقت موجود ہیں تو آپ اس کو سیدھا سیدھا کر دیں گے کہ انشاءاللہ وہ سیدھی ہو جائے گی، اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کا انتقال ہو جاتا تو میت کے جو ورثہ ہوں گے، جو مال وہ چھوڑ کر جاتا ہے، اس مال میں سے سب سے پہلے تو اس کا کفن دفن کیا جائے گا۔ جو مال ہے اس کے کفن کے لیے پیسے جو لگتے ہیں، اس کے قبرستان کھودنے میں قبر جو کھودی جاتی وہ بھی شہروں میں تو لگتے ہیں، بہرحال ہمارے علاقے میں تو لوگ خود سے کر لیتے ہیں، لیکن شہروں میں ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے مال میں سے پہلے وہ پیسہ لگایا جائے گا اس کے اندر۔ وہ جب ہو جائے گا تو پھر اسے یہ دیکھا جائے گا کیا قرض تو نہیں ہے اس کے اوپر، قرض دار تو نہیں ہے مرنے والا۔ حدیث میں آپ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ۔ یہ حدیث جو ہے ابن احمد اور ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان کی روح جو ہے نکل جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، گویا کہ اس کی روح جو ہے معلق رہتی ہے جنت و جہنم کے درمیان، یہاں تک کہ اس کا اوپر جو قرض ہے اس قرض کو ادا نہ کر دیا جائے۔ تو اس کے ورثہ جو ہوں گے اس کے بچے ہوئے مال سے قرض ادا کریں گے۔ اچھا ایک سوال اور یہاں ہو سکتا ہے کہ بھائی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کس سے ہم نے، یعنی ہمارے والد نے قرض لیا تھا یا کس کس سے لیا، تو اسی بنا پر تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب تم کسی سے کوئی معاملات کرنا چاہو تو اسے لکھ لیا کرو، اسے لکھ کر رکھو اپنے پاس، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے لکھ کے رکھا ہے تو وہ آپ کے جو ورثہ ہوں گے، بچے ہوں گے، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرے والد سے فلاں فلاں چیزیں انہوں نے فلاں لوگوں سے قرض لی تھی، اور اس قرض کو لے جا کر بآسانی وہ ادا کر دیں گے۔ اگر آپ نے قرض کو لکھا نہیں ہے، ایسے زمانی طور پر لے لیا، کسی میں گھر میں کسی کو نہیں بتایا کہ کچھ لوگ
اتنے چالاک ہونا چاہتے ہیں اور بننا چاہتے ہیں کہ کسی کو نہیں بتاتے. بیوی خود کی ہوتی ہے جس کو شریک حیات کہا گیا, اسے بھی نہیں بتاتے. کم سے کم اگر اسے بتا دیتے تو آپ کی زندگی نہیں ہے تو اس کو معلوم رہتا کہ میرے شوہر نے فلاں سے قرض لیا تھا تو وہ قرض کو ادا کرواتی. تو اگر ایسی حالتوں میں آپ کا قرض ادا نہیں ہوگا تو روح جو ہے وہ معلق رہے گی. اور اس بنا پر آپ جب لکھ کے رکھیے تو اس کے فائدے ہیں. فائدے اس بنا پر ہوں گے کہ آپ کو اس کے لیے آسانی ہوگی اور دنیاوی اعتبار پر آسانی ہے. جیسے آپ نے کسی کو قرض لیا یا کسی کو قرض دیا تو بعد میں ہو سکتا ہے کہ جس کو قرض دیے وہ مکر جائے, بھائی مجھے تو نہیں دیے, کس کے سامنے دیے, کچھ ہے تو بتاؤ. تو اگر آپ نے لکھ کر رکھا ہے تو آپ دکھائیے, بھائی ہم نے آپ کو اتنا دیا تھا, یہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس میں دنیاوی طور پر بھی فائدے. تو ایک انسان قرض کو لکھ لے یا کم سے کم لکھتا نہیں ہے تو اپنے آل اولاد کو, بیوی بچوں کو بھی اس کے بارے میں خبر دے دے, بتا دے کہ بیٹا دیکھو فلاں سے ہم نے قرض لیا ہے, جب خدا نہ خاصہ ہماری زندگی رہے نہ رہے ان کے وہ پیسے ادا کر دینا. یہیں پر ہوتا یہ ہے کہ اگر قرض لینے کی باری آتی ہے تو بچہ یہاں سے حیدرآباد ممبئی جانا پڑے نا, پہنچ جائے گا. میرے والد سے آپ نے قرض لیا تھا نا, وہ پیسہ مجھے واپس کرو. لیکن وہیں پر اگر ایسا ہوتا ہے کہ میرے والد نے کسی سے قرض لیا تھا, دینے کی بات ہے, نہیں جائے گا. دینے کی بات ہے تو وہ سوچے گا بھائی چلو ہمیں آس پاس میں پوچھا کوئی نہیں ہے, کیونکہ اسے یہ بات معلوم ہے کہ اگر میں اور کہیں جاتا ہوں جس کو ہمارے والد کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا, اگر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قرض لیے تھے اور وہ کہیں ہاں لیے تھے تو دینا پڑے گا. یہ سوچ ہے کہ انہیں دینا پڑے گا. تو اس بنا پر جب دینے کی باری آتی تو تحقیق نہیں کرتے, اور جب لینے کی باری آتی ہے تب بہت تحقیق سے باریکی کے ساتھ پتہ کرتے ہیں. ایک بہت مشہور واقعہ ہے, جو واقعہ ہے نہ تو کوئی حدیث ہے نہ تو کوئی سمجھ لیجیے کہ کوئی فتویٰ ہے, بس ایک واقعہ سمجھنے کے لیے. ایک شخص کا انتقال ہوا. انتقال ہونے کے بعد ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے وفادار بچے کتنے ہیں, یہ جو بیٹے ہیں نا ان کے اندر کتنی وفاداری ہے, کیا انہیں اپنے باپ کے بارے میں کوئی فکر ہے. وہ آ کر کہنے لگا کہ بھائی یہ جس کا انتقال ہوا ہے نا اس کے بیٹے کہاں ہیں, کون ہے, اور ان کا انتقال ہوا ہے, انہوں نے 10 لاکھ مجھ سے قرض لیا تھا, 10 لاکھ قرض دینا ہے. سارے بیٹے نہیں بھائی مجھے نہیں معلوم, لیا تھا نہیں لیا تھا میں نہیں دے پاؤں گا. سارے بیٹے جو تھے انکار کر دیے. پتا چلا بیٹے کو, ظاہر سی بات ہے بیٹیاں جو ہے نا والدین کے بہت قریب ہوتی ہیں, بیٹیاں والدین کے بڑے قریب ہوتی ہیں بالمقابل بیٹوں کے. بیٹے جو ہے نا کوئی بات پسند نہیں آئی, بیٹوں کے باپ کے سامنے منہ پر کھڑا سے مار دیں گے, میں نہیں مانتا, میں نہیں کرتا, مجھے نہیں پسند ہے. لیکن بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں بعض دفعہ اپنی پسند ناپسند کو بھی وہ قربان کر دیتی ہیں. اس کی ایک مثال آپ لے لیجیے شادی کی. بیٹے کو اگر بتائیے کہ میں تمہاری شادی فلاں جگہ کرنا چاہتا ہوں, اگر اسے پسند نہیں ہے آپ کے منہ پہ سارے لوگوں کے سامنے مار دے گا میں نہیں کرتا. لیکن وہیں پر بیٹی سے کہا جائے تمہاری شادی جو ہے فلاں جگہ میں کرنا چاہتا ہوں, گرچہ اس کے اندر پسند نہیں ہے وہ چیز, لیکن پھر بھی کہتے ٹھیک ہے آپ ہمارے والد ہیں, ہمارے حق میں آپ اچھا ہی سوچتے ہوں گے, آپ جہاں کر رہے ہیں ہمیں منظور ہے. تو جب یہ بات بیٹے کو پتا چلی, ان کی ہمارے والد جو تھے وہ 10 لاکھ کسی کے قرض تھے, وہ آئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے بھائی آپ ہمارے والد قرض تھے, میرے پاس ابھی کچھ پیسے تو نہیں ہے لیکن میرے پاس زیور ہے, آپ مجھے کچھ دن کی مہلت دے دیجئے, میں انشاءاللہ وہ زیور بیچ کے آپ کو وہ قرض واپس کر دوں گی. فوراً وہیں پر وہ شخص کہا اچھا میں یہی تو دیکھنا چاہتا تھا, یہ قرض تو جو تھا نا وہ آپ کے والد مجھ سے نہیں لیے تھے, میں ان سے لیا تھا اور میں دینے آیا تھا. مجھے پتا کرنا تھا کہ واقعی میں ان کے وفادار بیٹے کون ہیں. یہ جو بیٹے ہیں یہ نالائق ہیں, کسی کام کے نہیں ہے. تم بیٹی ہو, تم نے آپ ثابت کر دیا کہ تمہیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے, اور بیٹا یہ 10 لاکھ روپے آپ کے ہیں, میں آپ کو دے دیا رہا ہوں. تو یہ ایک حکمت تھی. یہ بس ایک واقعہ ہے کہ اس میں نصیحت یہ ہے کہ جن اولاد کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں نا, وہ اولاد ہمیں کبھی کبھار کچھ بھی نہیں دیتے. اگر ہمیں دیتی نا تو آج ہمارے وہ والدین جن کا انتقال ہو چکا ہم کیا دے رہے ہیں. کبھی ہمیں توفیق ہو رہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے اپنے دعا کر لیں, کبھی ہمیں توفیق ہوتی ارے ان کے چھوڑ دیجئے, ہمیں تو اپنے لیے ہی توفیق نہیں ہوتی. ہم اپنے لیے ہی ہاتھ میں اٹھاتے ہیں کہ کم سے کم دعا کر لیں, ہم دوسروں کے لیے یا اپنے والدین کے لیے کیا دعا کریں گے.
اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا انتقال ہو جائے، اب انتقال ہو گیا نا، تو ایسی حالتوں میں مرنے والے کے اندر کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو گنایا جائے، اگر کوئی برائی ہے اس کی برائی کو چھپایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے سامنے مرنے والے کا ذکر آئے تو آپ اس کی برائیوں کو دھڑا دھڑ گنا دیں، اور فلاں کی بات کرتے وہ جو ایسا تھا، وہ ایسا کاروبار کرتا تھا، ایسے اس کے اندر کمیاں تھی، کوتاہیاں تھی، ایسے ایسے گناہ کرتا تھا، ساری اس کی برائیوں کو گنا دیں۔ لیکن جہاں خیر کی بات آئے، اگر کوئی اچھا تھا، بیچارہ متقی تھا، پرہیزگار تھا، جس کے اندر اللہ کا خوف تھا، ڈر تھا، اس وقت اس کی بات چلتی تو نہیں، آپ کی زبان تک نہیں ہلتی، تو آپ ایسی حالتوں میں مرنے والوں کی خوبیوں کا ذکر کریں۔ فلاں صاحب تھے، الحمدللہ بڑے فکر مند تھے، دین کے بارے میں انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں، دین کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے تھے، اور اس زندگی کے اندر آپ ہے نا، اگر آپ بیزار ہو رہے ہیں تو وہ ختم کرتے ہیں، ورنہ تھوڑا 5-10 منٹ اور۔ تو ایسی حالتوں میں نا دنیا کے اندر آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسا کام کر کے جائیے کہ جب آپ کا ذکر آئے تو خیر کے ساتھ آپ کا ذکر ہو، آپ کی اچھائیوں کو یاد کیا جائے۔ جب جہاں جس محفل جس مجلس میں آپ کا نام آ جائے تو لوگ خیر سے یاد کریں، ہاں بھائی ماشاءاللہ انہوں نے دین کے بارے میں بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اور یقین مانیے کہ دین کے بارے میں آج آپ نے کوئی قربانی پیش کر دی، آپ کے ذریعے سے کوئی ایک بندہ سیدھے راستے پر آ گیا، انہوں نے صحیح راستہ اپنا لیا ہے، یہی آپ کے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس ایک بندے کے ذریعے سے آپ کو اللہ رب العزت معاف کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ کم سے کم اپنے آپ کو اس لائق بنا کے جائیے، دنیا کے اندر آپ ایسے کام کر کے جائیے کہ جب بھی آپ کا ذکر آئے تو لوگ آپ کو گالیوں سے نہ یاد کریں، آپ کو گالی نہ دیں، بلکہ کہیں فلاں بندہ تھا، بڑی اچھائیاں تھیں۔ کہتے ہیں نا فلاں شخص تو چلا گیا لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے، آج بھی ہمارے اندر وہ انسان زندہ ہے، جب بات آتی ہے تو لوگ اس کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہیں، اس کے واقعات کو بیان کر کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو رو لیتے ہیں کہ ایسا بندہ تھا کہ شاید اب ہمارے درمیان مشکل ہے کہ وہ کوئی جیسے لوگ آئے۔ تو اپنے آپ کو زندگی میں ایسا بنائیے، ہاں یہ نہ ہو جائے کہ آپ زندگی میں ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو گالیاں پڑیں، مرنے کے بعد بھی آپ کو برا بھلا کہیں گالیاں دیں۔ حالانکہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی مرنے والے کا ذکر کیا جائے تو اس کو اس کی خیر کے ذریعے سے یاد کیا جائے، اس کی بھلائی کے ذریعے سے یاد کیا جائے، اور تم اپنے مرنے والے بھائی کی برائیوں کو نہ یاد کرو، برائیوں کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان کا انتقال ہو جاتا، بات آتی ہے غم کی۔ ظاہر سی بات ہے، اپنا انسان جب کھوتا ہے، اپنا کوئی مرتا ہے تو ہر انسان کو غم پہنچتا ہے، اور غم یہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھال پایا تھا۔ آپ کے جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم، یعنی ابراہیم جو تھے، جو ماریہ قبطیہ سے تھے، یہ ایسے تھے نا کہ جب ان کا انتقال تقریباً 18 مہینے کے بعد ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں لیے ہوئے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھی، آنکھیں رو رہی ہیں، برس پڑی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ کہنے لگے کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو کھویا تھا، یہ ہمارا اپنا لال تھا، آج ہم سے جدا ہو گیا ہے، ہمیں اس پر غم پہنچی ہے، ہمیں مصیبت پہنچی ہے۔ اور آج ہر کسی کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، کبھی بھائی انتقال کر گیا، کبھی دوست انتقال کر گیا، کبھی والد انتقال کر گئے، کبھی خود کا بیٹا انتقال کر گیا، اپنی بیوی انتقال کر گئی، اس وقت غم پہنچتا ہے۔ اور غم یہ ایسا ہے ایک انسان کو نڈھال کر دیتا، نڈھال ہو جاتا ہے ایک انسان ایسی حالتوں میں، کھانا پینا ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا، بس یہی فکر ہوتی کاش دنیا کی ساری دولت اگر دے کے میرے پاس جتنی پراپرٹی ہے دے کر اگر میرے والد کو دوبارہ بلایا جا سکتا، دوبارہ زندہ ہو جاتے تو میں ساری چیزیں لے لیتا، ساری چیزوں کو دے کر بھائی لے لو، بس میرے والد کو زندہ کر دیجیے آپ۔ لیکن نہیں،
جو ایک بار چلا گیا وہ پھر دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت غم میں چیخنا چلانا نوحہ اور ماتم کرنا یہ صحیح نہیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے رونا، غم کی وجہ سے آنسو نکل جاتا ہے، ایک ہوتا ہے رونے کی ایکٹنگ کرنا، چلا کے اس کے یعنی باتوں اور کاموں کو بتا کر فلاں تھے جنہوں نے بہت بنایا، فلاں تھے جنہوں نے ایسا کیا، اور اس کو ذکر کر کے رو رہے ہیں چلا رہے ہیں۔ خاص طور پر جو عورتیں ہوتی ہیں بال کھلا ہوا ہے، گریبان چاک کر رہی ہیں، یعنی سینے پر ہاتھ مار رہی ہیں، نوحہ کر رہی ہیں، ساری چیزوں سے منع کیا گیا۔ اور اگر ایسی حالت میں جس گھر کے اندر جس معاشرے کے اندر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ماتم کرتے ہیں، مرنے کے بعد نوحہ کیا جاتا ہے، تو آپ اپنی زندگی میں یہ وصیت اور نصیحت کر کے جائیے میں جب بھی مروں گا میرے لیے تم یہ نوحہ اور ماتم مت کرنا۔ اگر آپ یہ وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں، اگر ایسی حالت میں آپ کا انتقال ہوا اس کے باوجود لوگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ معاشرے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، آپ نے انہیں منع بھی نہیں کیا اور آپ کے مرنے کے بعد وہ لوگ نوحہ اور ماتم کریں گے تو اس پر آپ کو عذاب ہوگا، اس پر آپ کو عذاب ہوگا۔ اور اس نوحہ اور ماتم کے ذریعے سے مرنے والے کے اوپر عذاب ہوتا ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہی سب سے بڑا غم پہنچا، ہمیں ہی سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، کیا یہ تکلیف اور لوگوں پر نہیں گزری؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے دو سگے بیٹے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے وہ بھی تو انتقال ہوئے نا۔ آپ کی زندگی ہی میں آپ کی جو سب سے پہلی بیوی جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے، کیا ان کا انتقال نہیں ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال کر گئی، کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کیا آپ نے نوحہ و ماتم کیا؟ یا آپ کے دوسرے جو تھے نوحہ و ماتم کیا؟ اور یہ ایسی بیوی تھی نا کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذکر کو چھیڑ دیتے۔ دوسری جو بیویاں تھی پریشان، اللہ کے نبی آپ ایسی بیوی کی باتیں کر رہے ہیں جو دو دو تین تین شوہروں کی بیوہ تھی، ہم ایسے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، آپ ہمیشہ انہی کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے وہ مجھے کتنی عزیز تھی، کتنی اس سے مجھے محبت اور لگاؤ تھی نا کہ میں ہی جانتا ہوں، یہ میں ہی سمجھ سکتا ہوں کہ ان سے مجھے کتنا لگاؤ تھا۔ اس بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو سہیلی تھی نا ان کے ساتھ بھی آپ بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے، اور کبھی کبھی ان کی یعنی جب آہت آتی تھی نا تو یہ خوش ہو جاتے تھے کہ ہاں یہ میری بیوی کی جو ہے سہیلی آ گئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ بھی ایسی مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزرے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک انسان کو موت پر صبر کرنی چاہیے، صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اس حال میں کہ جب آپ پر مصیبت آئے۔ بہت مشہور ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جس کا بیٹا انتقال کر گیا تھا، بیٹا انتقال کر گیا اور ایسی حالت میں وہ رو رہی چلا رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادگی والی زندگی ہوتی تھی، گئے کہا دیکھو تم صبر کرو۔ عورت نے کہا کہ تم مجھے صبر کی تلقین کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے اپنا کتنا قیمتی ہیرا کتنا اچھا لال ہم نے کھویا ہے، تو مجھے صبر کی باتیں آ کر سنا رہے ہو۔ بعد میں لوگوں نے صحابہ نے بتلایا کہ وہ ہمارے نبی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں صبر کی تلقین کرتے تھے۔ تو اب ایسی حالتوں میں صبر سے ہمیں کام لینا چاہیے۔ اگر ہم صبر سے کام نہیں لیتے، جذبات میں آتے، تو بعض دفعہ ہمارے ان کیے گئے کاموں کی وجہ سے مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں موت کو بوسہ دینا، کوئی آپ کا بہت قریبی تھا، دوست تھا آپ کا، اس کا انتقال ہو چکا، آپ اس وقت موجود نہیں تھے، آپ گئے دیکھنے کے لیے، آپ اسے جاتے ہیں بوسہ دے سکتے ہیں، اس کے ماتھے پر بوسہ دے سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا، اس وقت یہ عالم تھا نا کہ آپ سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا غصہ مشہور ہے، بڑے جلالی سے تلوار لے کر ہاتھ میں کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے آ کر مجھ سے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، میں اس کا گردن اڑا دوں گا، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے وہ بصیرت ان کے اندر دی تھی، وہ صلاحیت دی تھی، گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے میں دیکھا، پیشانی پر بوسہ دیا، باہر مسجد نبوی میں آئے، کسی سے کچھ بات نہیں کیا۔ حضرت عمر ایک طرف تلوار لے کر کھڑے ہیں، ان سے بھی بات نہیں کیا، سیدھا منبر پر گئے، خطبہ دیا اور پھر وہ بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حکم دے دیا، جو انسان ہے اسے کسی نہ کسی دن مرنا ہے، اور گویا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بھی انتقال ہو چکا، ایسی حالت میں کیا ہوا؟ حضرت عمر سنتے ہیں، ہاں یہ بات ہے قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے کیا؟ فوراً غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، ابھی تلوار نکالے ہوئے تھے کہ گردن مار دیا، ختم کر دیا، چھوڑ دیا، اور یہ اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو چکا۔ اب اس کے آگے دیکھیے، یہ صبر کرنا اور اسی طریقے سے صبر کے ذریعے سے جنت حاصل کرنا، جنت کا طلبگار ہونا، یہ ایک انسان کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اگر وہ چیز آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو گویا کہ آپ ایسے ہی ہوگا، ہر بات میں ناشکری کریں گے۔ صبر کہتے ہیں بہت مشہور ہے وہ مقولہ، اور جو لوگ بولتے ہیں کہ صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے، وقتی طور پر یہ آپ کو لگے گا، لیکن بعد میں جب اسی صبر کی بات آئے گی تو آپ سمجھے کہ آج اگر ہم نے صبر نہ کیا ہوتا تو یہ ہمیں پھل نہ ملتا، اور یہ ہمیں جو ہمارے لیے آسانی ہوئی نہیں ہوتا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جذبات میں آ کر بہت کچھ کر دیتا، بعد میں پچھتاوا ہوتا، لیکن اگر وہ صبر سے کام لے جاتا ہے تو بعد میں اسی کا وہ صبر کرنا اس کے لیے فائدے مند ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے موت جو ہے اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ یہ آخری لفظ میں یہ کہہ کر ختم کر رہا ہوں کہ موت جو ہے اس سے کسی کو انکار نہیں۔ دنیا کے اندر جتنے مسائل ہمارے سامنے آئے، سارے لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، رفع دینے کی بات آئی، ہمارے امام نے ایسا کیا ہے، ہمارے امام نے ایسا کہا ہے، سجدے کی بات آئی، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات بات آئی، کچھ لوگ کہتے نہیں ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہوئے۔ الغرض بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی جنہوں نے اختلاف کیا، دنیا کے مسائل میں اختلاف کیا، وضو کے مسائل میں اختلاف کیا، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ سارے لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، گویا کہ موت سے ہمیں انکار نہیں ہے۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ موت سے ہمیں انکار نہیں، موت ہمیں آئے گی ہی آئے گی، تو اب اس کے بعد ہم یہ فکر کریں اس موت کے لیے تیاری ہم کیا کر رہے ہیں، اس موت کے لیے ہمارے اندر فکر کتنی ہے، تیاریاں کتنی کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کتنی قیمتی راتیں ہیں اس کو ہم نے سونے میں گزار دی۔ یہ ابھی جو چند ایام ہمارے سامنے بچے ہوئے ہیں، ان کو مہینے بھر شاپنگ کرنے میں، مال کو خریدنے میں، بچوں کو گھمانے میں، اسی میں پورا وقت ضائع اور برباد کر دیا۔ بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوگا، کاش کہ اگر وہ 2-4 دن 10 دن جو بچے تھے اس میں ہم اللہ کو خوش کر لیتے۔ کیا پتا کہ ہو سکتا اسی کی جو عبادت ہے اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اسی کے ذریعے سے ہمیں معاف کر دے، اللہ اسی کے ذریعے سے ہمیں نجات دے دے۔ تو یہ جو قیمتی اوقات ہیں ان کو آپ مت بھولیے کہ یہ کتنے قیمتی ہیں۔ جب ایک انسان کے پاس کوئی چیز رہتی ہے تب تک اسے قدر نہیں ہوتی، وہ چیز جب اس کے پاس سے ختم ہو جاتی ہے تب اسے قدر ہوتی کہ ہم نے بہت قیمتی چیزیں گوا دی، بہت قیمتی اوقات ہمارے پاس تھے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ ہمارے پاس تھے، ہم نے انہیں ضائع اور برباد کر دیا، وہ ہم نے اپنی طرف سے ختم کر دیا۔ سلف میں سے بہت مشہور ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی مرنے والے کو زندہ کیا جائے اور اسے کہا جائے کہ تم مانگنا چاہو تو مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہیں، ایک چیز تمہیں دی جائے گی تو وہ یہ کہے گا مرنے والا کہ مجھے رمضان المبارک کا ایک دن دے دیا جائے، ایک دن ہمیں دے دیا جائے۔ یہ سلف میں سے واقعات بیان ہوتے ہیں
کہ ایسے ایسے لوگ ہیں، آج ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، یہ رات ہمارے سامنے گزر رہی ہے، لیکن ہم بس دنیا میں مشغول، دنیا کی چیزوں میں مشغول، ہمیں وقت کی کوئی قدر نہیں۔ لہذا ہم وقت کی قدر کریں، اور اس وقت کی اگر قدر کرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ اب یہاں تک کی جو باتیں ہماری گویا کی مکمل ہوتی ہیں کہ ایک انسان کا انتقال ہوتا، اب اس کے بعد کے جو مسائل ہمارے سامنے انشاءاللہ یعنی 27ویں والی رات میں آئیں گے، وہاں سے ہم یہ جانیں گے باقاعدہ، یعنی میں انشاءاللہ کہہ کے بتاؤں گا کہ ہمیں اسے نہلانا کیسے ہے، کفن کیسے پہنانا ہوگا، کتنے کپڑے لگتے ہیں، یا اس وقت کون کون سے مسائل ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آگے کی باتیں جو ہوں گی وہ آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں نے آج کی اس درس میں جتنی باتیں سنی ہیں، اللہ ہم تمام پر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں سیکھی گئی باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم انسان ہیں اور غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، اللہ تیرے اس گھر کے اندر بیٹھ کر ہمیں اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اللہ رب العزت کو ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اللہ رب العزت ہمارے وہ احباب جو ہمارے درمیان نہ رہے، اللہ جن کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ رب العزت ہمارے وہ احباب جو اس رات کی اہمیت اور اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اللہ ان کے ذہنوں میں اس رات کی اہمیت کو ڈال دے اور انہیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم تیرے اس گھر کے اندر بیٹھ کر جو کچھ بھی باتیں کرتے ہیں، اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما، اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مانگنا تو نہیں آتا، لیکن تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اللہ جو بھی ہم اپنے دلوں کے اندر خواہشات رکھتے ہیں، اللہ رب العزت وہ چیزیں کو ہمیں عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جانے انجانے میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں، لیکن اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ رب العزت تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔